بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور علم، حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان urdu.com میں پیش خدمت ہے۔ یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، یہی اسلام اترا حضرت آدم علیہ السلام پر، یہی اسلام آیا حضرت نوح علیہ السلام پر، کہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، سارے انبیاء کا دین اسلام ہی ہے۔ شریعتوں میں تغیر تبدل ہوتا رہا ہے قوموں کے مزاج اور ان کی نفسیات کے لحاظ سے۔ گویا شریعت تو ہے عملی پروگرام، اور دین اسلام وہ اصول ہے، اس اصول کے تحت جو عملی پروگرام ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی۔ اب وہ ایسا فرق ہے کہ اگر کوئی قوم سخت مزاج ہوئی تو احکام بھی شدید آئے، کوئی نرم مزاج ہوئی تو احکام نرم آئے۔ مثلا یہود دین تو اسلامی تھا، لیکن شریعت جو آئی کیونکہ یہود کی قوم سخت تھی بلکہ متمرد اور سرکش قسم کی قوم تھی، اس لیے احکام شدید آتے تھے۔ احادیث میں فرما گیا ہے کہ رات کو کوئی اگر چھپ کر بھی گناہ کرتا تھا صبح کو اس کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہوتا تھا، صبح کو رسوا کر دیتے تھے۔ یا مثلا نجاست لگ گئی بدن پہ، یہ کافی نہیں تھا کہ پانی سے دھو دو، کھرچنا پڑتا تھا کھال کو کہ اس کا اثر ظاہر ہو، اتنی شدت تھی۔ یا مثلا کسی نے کسی پہ حملہ کیا تو انتقام لینا واجب تھا، موسمی شریعت میں معاف کرنا جائز نہیں تھا، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ کوئی نفس کو قتل کرے تو فرض ہے کہ اس کو دوسرے کو قتل کرو، کوئی آنکھ پھوڑ دے تمہارا فرض ہے کہ تم بھی پھوڑو اس کی آنکھ، کوئی ہاتھ توڑ دے تو ہاتھ توڑنا واجب تھا تمہارے اوپر، معاف کرنا جائز نہیں تھا، واجب تھا انتقام لینا۔ یہ اس لیے کہ قوم نہایت شدید اور بہت ہی سخت مزاج تھی اور تمرد اور بغاوت کا مادہ زیادہ تھا، ان کے نفوس کی اصلاح ہو نہیں سکتی تھی جب تک کہ اتنے شدید احکام ان کے لیے نہ بھیجے جائیں۔ اس کے مقابلے میں نصارہ بالکل نرم ہو گئے تھے، وہ رد عمل کا یہود تھا، تو شریعت عیسوی کے اندر بے حد نرمی ہو گئی۔ یہاں تو یہ تھا کہ اگر کوئی تمہیں مارے تو تم انتقام لو، واجب ہے تم پر۔ ماں یہ تھا کہ اگر تمہارے بائیں گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو تم دائیں بھی سامنے کر دو کہ بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، ایک اور مارتا چل۔ ماں یہ تھا، معاف کرنا واجب تھا، انتقام لینا جائز نہیں تھا شریعت عیسوی کے اندر۔ تو یہاں انتقام واجب، معافی واجب۔ شریعت اسلام نے اعتدال قائم کیا اور فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کوئی تمہاری ساتھ برائی کرے تمہیں حق ہے کہ اتنی برائی تم بھی کر دو، لیکن آگے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور اگر معاف کر دو گے تو اللہ کے یہاں بڑا اجر ملے گا۔ تو معافی کا بھی حق دے دیا اور انتقام کا بھی حق دے دیا، اور یہ اس لیے کہ اسلام پیغام تھا ساری دنیا کی اقوام کے لیے، اس میں سخت تندخو قومیں بھی ہیں، نرم مزاج قومیں بھی ہیں۔ تو اگر انتقام واجب ہوتا تو جنوبی ہند میں بنگال آسام والا کوئی اسلام قبول نہ کرتا کہ بھئی ہم تو دو دھپکا کے بھی بیٹھ رہیں گے، کہاں کا انتقام، ہم سے تو لیا جاتا۔ اور اگر معاف کرنا واجب ہوتا تو سرحدی پٹھان ایک بھی نہ اسلام قبول کرتا کہ اس بزدلانہ مذہب میں کون آئے کہ پٹ لو۔ اس لیے اسلام نے دونوں کی رعایت کی اور کہا کہ انتقام لینے کا حق ہے، لیکن اگر معاف کر دو تو تمہارے اللہ کے یہاں اجر ہے بہت بڑا۔ تو معافی کا بھی حق دیا اور انتقام کا بھی حق دیا۔ اسی طرح سے کپڑے پر، بدن پر نجاست لگ جائے تو اولا طریقہ یہ کہ پانی سے اسے پاک کر دو، پاک ہو جائے گا۔ پانی نہ ملے
مٹی سے صاف کر دو تب بھی پاکی حاصل ہو جائے گی. نہ کھرچنا ضروری ہے، نہ یہود کی شریعت کی طرح کپڑے کا قطع کرنا ضروری ہے کہ اتنے حصے کو کاٹ کر پھینک دو جس پہ نجاست لگی ہے. بلکہ اتنی رعایت دی شریعت نے کہ اگر پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، اور کپڑے پہ نجاست لگ گئی تو کپڑے کے اجزاء ہیں جیسے کلی ہے، دامن ہے، آستین ہے، تو اس کے چوتھائی حصے سے کم اگر ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. شریعت نے حق دیا. زیادہ ہو جائے پھر ضروری ہے کہ دھو. اگر دھونے کے لیے پانی بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ اندھیرے میں جا کر وہ کپڑا اتار کے نماز پڑھ لو تاکہ کشف صدر بھی نہ ہو، نماز بھی چھوڑی جائے گی. تو یہ تمام چیزیں توسع کی دی ہیں. پانی اگر نہ ہو تو تیمم اس کا قائم مقام ہے. لیکن اگر پانی موجود ہے مگر قدرت نہیں آپ کو تو پھر تیمم واجب نہیں ہوتا. اچھا پانی موجود ہے لیکن کسی کافر کا قبضہ ہے اور مانگتے بغیرت آتی ہے تو اجازت ہے کہ تم عاجز کے حکم میں ہو تیمم کر کے نماز پڑھو. کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے سامنے جھکو اور گر گراؤ، نماز پڑھ لو تیمم کر کے. یہ سارے توسعات بھی ہیں جس کو فرمایا حضور نے کہ بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سوا. میں بھیجا گیا ہوں ایسی ملت دے کر جو مسامحت والی ہے. آزار طبیعہ کو اس نے مانا ہے، آزار عقلیہ کو اس نے مانا ہے، رعایت کی ہے، مسامحت کرنے والی. سہل ہے، زیادہ سخت نہیں ہے، اور بیضاء روشن ہے، اور روشنی میں رات اور دن اس کا برابر ہے. رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہے. تو نورانیت بھی ہے، سہولت بھی ہے، مسامحت بھی ہے. اس طرح سے اسلام کو آسان بنا ہے. تو منزل مقصود تو ایک ہی اللہ تک پہنچنا، لیکن پچھلے اقوام بڑے زبردست مجاہدوں سے پہنچ سکتی تھی. یہ امت کی ضعیف، یہ عالم بشریت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے. اس بات سے احکام ہلکے کر دیے گئے اور حوصلہ افزائی زیادہ کی گئی. جیسے ہمارے یہاں دستور ہے نا کھانے وغیرہ میں کہ بڑے میاں کو، بوڑھے آدمی کو بٹھلا دیا دیکھ کے اوپر کہ آپ نگرانی کرتے رہے. کام کچھ نہیں کر رہے، بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شام کو کہتے ہیں صاحب کیا ٹھکانا ہے بڑے میاں کی ہمت کا. دن بھر بیٹھے رہے اور کام کیا کیا انہوں نے؟ تو کام تو ہلکا سا سپورٹ کیا، مگر تحسین و آفرین زیادہ کی، مدام ان کی زیادہ کی. تو یہ امت، اس کا طفولیت کا زمانہ تھا آدم علیہ السلام کا دور، اور جوانی کا زمانہ تھا قوم عاد اور ثمود کا وقت، اور مراہقت کا زمانہ ہے قوم عیسائیت اور موسیت کا وقت، اور بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ امت محمدیہ، عالم کا آخری حصہ ہے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے ملے ہوئے آ رہے ہیں. میں ذرا آگے بڑھا ہوں، قیامت پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. یعنی آخری دور میں میں آیا ہوں، اس کے بعد قیامت ہے. وہ اس امت پر ختم ہو جائے گی دنیا، کوئی نئی امت نہیں بنے گی، نئی نبوت نہیں آئے گی، نئی کتاب نہیں آئے گی. یہی کتاب اخیر تک کے لیے کافی ہوگی، یہی نبوت کافی ہوگی. یہاں بہت سے لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں، بالخصوص قادیانی، کہ نبوت تو ایک رحمت ہے، تو حضور ایسے تشریف لائے کہ رحمت کا دروازہ بند کر دیا اور نبوت ختم ہو گئی. تو نبوت ایک روحانیت، ایک نورانیت کا نام ہے، اور آپ کے آنے پہ دروازہ بند ہو گیا، اس لیے بند نہ ہونا چاہیے، نبی آنے چاہیے. یہ ایک مغالطہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں ہے، تکمیل نبوت کے ہیں. یعنی اتنی کامل نبوت بھیجی گئی ہے کہ اب کسی جدید نبوت کی حاجت نہیں. اور یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے رات کو ستارے نکلے، کروڑوں ستارے نکل آئے، چاند بھی نکلا مگر دن نہیں ہوا. سارے روشنی پھیلا رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، مگر دن نہیں.
آفتاب کی ذرا سی کرن چمکی اور ستارے غائب. تو اگر آفتاب یوں کہے کہ انا خاتم النور، میں ہوں نور کو ختم کرنے والا، اس کا مطلب یہ کہ میں کامل نور لے کے آؤں، اب ستاروں کی نہیں چلے گی، ان کا نور مدغم ہو جائے گا میرے اندر. تو حضور نے جو دعویٰ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، تو ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں ہیں بلکہ کمال نبوت کے ہیں، کہ اتنا آفتاب نبوت تیز روشنی لے کر آیا کہ اب کسی ستارے کا نور کافی نہیں ہوگا بلکہ مندھم پڑ جائے گی، سب کے نور مدغم ہو جائیں گے اس میں. تو جب آفتاب نکلتا ہے تو یہ نہیں کہ ستاروں کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس آفتاب کے اندر مدغم ہو جاتا ہے. اسلام آیا کہ جتنے مذاہب کے حق انوار تھے وہ سب اسلام میں سموئے گئے، جامع ہے مذاہب کا اسلام. اسی واسطے قرآن کریم نے اپنی شان یعنی بیان کی کہ میں پچھلے مذاہب کو رد کرنے کے لیے آؤں، وہ مہیمن علیہ، میں ان کی حفاظت کے لیے آؤں. جتنا اس میں حق حصہ ہے وہ میں نے لے لیا، جتنا قوموں نے خلط مل کر دیا تھا اس کو رد کر دیا، وہ نکال دیا. تو جتنی بھی خوبیاں تھیں وہ اسلام میں جمع ہو گئیں. تو نبوت جامع النبوات ہے، اسلامی شریعت جامع الشرائع ہے، اسلامی کتاب قرآن جامع الکتب ہے. اسی بات سے فرمایا گیا کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پچھلوں کی کتابوں میں بھی اسی قرآن کا نور کام کر رہا تھا، عنوانوں کا فرق تھا، یہی احکام تھے ہدایت کے ان میں بھی، اور آگے کے لیے تو پھر قرآنی. تو ایک ذات بابرکات ایسی بھیج دی گئی کہ اگلوں کو بھی فیض پہنچا اور پچھلوں کو بھی فیض پہنچا. پچھلوں کی طرف نورانیت بڑھی تو انبیاء بنتے چلے گئے، اگلوں کی طرف بڑھی تو اولیاء بنتے چلے گئے. ہے ایک ہی نور کا فیض سب جگہ. اس پہ مجھے ایک حکایت یاد آ گئی کہ بعض اہل اللہ نے کچھ خواب یا نیم کش اس میں دیکھا کہ دربار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے دائیں بازو پر تمام انبیاء جمع ہیں اور بائیں بازو پر اس امت کے سارے علماء جمع ہیں، اور دربار مکمل ہے بالکل، اور سب مراقب اور گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے انبیاء کی جماعت سے اور کیا کہ یا رسول اللہ یہ حدیث آپ ہی کی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خلجان تھا کہ کہاں نبی کہاں امتی کے نسبت خاکرہ بعالم پاک. امتی کو یہ کہنا کہ وہ مشابہ نبی کے سمجھ میں نہیں آئی، تو اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے. فرمایا میری حدیث، حالانکہ روایتاً اس میں کلام کیا گیا ہے، سند اس کی ضعیف ہے، لیکن باوجود ضعیف ہونے کے علماء اس سے استدلال کرتے ہیں، اس لیے کہ اس مضمون کی دوسری روایتیں عنوان بدلا ہوا ہے. تو ایک مضمون کی روایت مختلف عنوانوں سے اگر کئی سندوں سے آئے وہ حکم میں حسن کے بن جاتی ہے، قوت پکڑ لیتی ہے. تو یہ مضمون چونکہ اور روایتوں میں بھی ہے، اس واسطے اس کی سند کا ذوق منجبر ہو جاتا ہے دوسری سندوں سے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میری حدیث. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو کسی عالم کا امتحان لوں، ہماری اس کا جی کا ہے. تو ان کی نگاہ پڑی امام غزالی کے اوپر، علماء کی جماعت میں بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم. اشارہ کیا، امام غزالی فوراً ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا مسمک، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا محمود ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، آدم علیہ السلام تک سارا نسب نامہ پڑھ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال ہونا، جواب ہونا چاہیے سوال کے مطابق. میں نے پوچھا تھا تمہارا نام کیا، تمہارا شہر نے سب کو پوچھا تھا. جو عالم اتنا بھی نہ سمجھے کہ سوال کس چیز کا کیا جا رہا ہے اسے فہیم کہیں گے، یہ کیا الٹے فہم کی بات کی. خاموش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام.
ایک 2 منٹ خاموش رہ کے عرض کیا کہ حضرت کو اجازت ہے عرض کرنے کی. کہاں کہو کہ آپ جب کوہ طور پر حاضر ہوئے، حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، حق تعالیٰ نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہے عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری لاٹھی ہے، کبھی بکریاں چراتا ہوں، کبھی ٹیک لگاتا ہوں، تو اس میں اور بھی منافع ہیں. تو وہ تو لاٹھی کو پوچھا گیا تھا، لاٹھی کا نسب نامہ تو نہیں پوچھا گیا تھا کہ اس میں کیا فوائد ہیں اور کیا کام ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا رسول اللہ بالکل صحیح ہے آپ کا یہ فرمانا کہ علماء امتی کا انبیاء ہے بنی اسرائیل. یہاں ذرا سا یہ شبہ ہوتا ہے کہ امام غزالی نے ایک درجے میں الزام قائم کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہ اگر میرا یہ جواب غلط ہے تو معاذ اللہ آپ کا بھی جواب غلط، اور نبی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کا جواب غلط ہے تو کفر ہے. تو امام راضی نے غزالی نے جرأت کیسی کی کہ الزامی جواب دیا. لیکن غور کیا جائے تو یہ الزام نہیں بلکہ اتباع. اس کا حاصل یہ تھا کہ جب آپ کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، تو محبوب حقیقی سامنے ہے اور عاشق حقیقی سامنے ہے. عاشق یہ چاہتا ہے کہ جتنی دیر لگے، جتنی ہم کلامی کا شرف ہو، لوٹ لو اسے. میری کہاں ایسی قسمت کہ اللہ میرے سامنے ہو، بندہ حاضر ہو، کلام ہو رہا ہو، جتنا طول دو کلام کو تو میرے لیے سعادت ہی سعادت ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ لاٹھی ہے، کبھی ٹیک لگاتا ہوں، کبھی یہ کرتا ہوں، کبھی یہ، اور ولی فیہا ہمارے مخرا اور بھی فائدے ہیں، آپ فرما میں تو اور بیان کروں تاکہ کلام طویل ہو اور شرف صحبت زیادہ سے زیادہ ملے. تو امام غزالی نے بھی یہی وسیلہ اختیار کیا کہ اولو العزم پیغمبر سامنے ہے، میں خادم اور امتی، کہاں میں اور کہاں پیغمبر. مجھ سے کلام کرے موسیٰ علیہ السلام، جتنا طول دے سکوں کلام کو اور شرف صحبت مل سکے اتنا ہی میرے لیے سعادت ہے. اس بات سے انہوں نے طول دیا تاکہ شرف صحبت زیادہ سے زیادہ میسر آئے. اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا رسول اللہ حدیث بالکل حق ہے آپ کی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. تو بہرحال اس امت کو چونکہ خاتم الامت کہا گیا ہے اور قرآن چونکہ آخر الکتب ہے اور نبی آخر الزمان ہے، اس لیے ایک ہی نبوت کافی ہوگی. جب آفتاب نکل آتا ہے تو مغرب تک صرف آفتاب کافی ہوتا ہے، کوئی ستارہ جم نہیں سکتا سامنے آ. اور جب رات آئے گی تو وہ قیامت کی صبح ہوگی، اس میں پھر ضرورت نہیں دین کی، وہ ختم ہو جائے گا، دین بھی دنیائی ساری ختم ہو جائے گی. تو یہی امت چلنے والی ہے اخیر تک. اس لیے جو کام انبیاء کرتے تھے وہ علماء کے سپرد کیا گیا. اس سے وہ اس امت کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ہے تو علماء مگر کام وہ کیا جو نبیوں کا ہوتا ہے. ایک ربانی عالم جہاں بیٹھ گیا لاکھوں کو ایمان سے رنگ دیا، اس لاکھوں کو علم سے رنگ دیا، اس نے لاکھوں کے قلوب درست کر دیے. فقہاء ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، جو بھی جہاں بیٹھ گیا ایک حلقے کے حلقے کو ایماندار بنا دیا. امام ابی حنیفہ کوفے میں ابھرے تو خراسان اور ایران اور افغانستان اور اکثریت ہندوستان کی سب حنفی بنتی چلی گئی تو کروڑوں جنت میں داخل ہو چکے ہیں، کروڑوں داخل ہونے والے ان کے فقہ میں چل گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی قیام رہا ہے حجاز میں اور اخیر میں گزری ہے عمر مصر میں، اور وہی وفات بھی ہوئی. مصر کی اکثریت بھی شافعی اور حجاز کی اکثریت بھی شافعی. امام احمد بن حنبل کا قیام رہا ہے یمن میں، نجد میں، تو جتنے نجدی ہیں وہ سب حنبلی ہیں، سب حنبلی فقہ کے اوپر چل رہے ہیں. امام مالک امام دارالہجرت ہے، وہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں. تو حجاز کے جو مغربی علاقے ہیں الجزائر اور تونس، یہ اکثر و بیشتر مالکی ہیں، ادھر ان کے اثرات پہنچے. تو ایک فقیہ بھی جہاں بیٹھ گیا کروڑوں کو رنگ دیا اس نے. یہ نبی تو نہیں تھے مگر کام انبیاء کا کیا کہ ہزاروں کے ایمان درست کر دیے، لاکھوں کے ایمان درست کر دیے. یہ حال محدثین کا ہے.
امام بخاری جہاں بیٹھ گئے ہزاروں کو محدث بنا دیا، امام مسلم ہے، ابو داؤد سجستانی ہے، امام نسائی، ایک بھی پہنچ گیا ہزاروں محدث پیدا ہو گئے۔ یہ مفسرین کی صورت ہے، یہی متکلمین کی۔ تو یہ امت آفتابوں اور ماہتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ہمارے غازی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، جب یہ مہاراشٹر کا صوبہ مستقل تسلیم کیا گیا تو پاٹل صاحب وہیں تھے، وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک بڑا جشن بنایا، مسلمانوں کو بھی بلا، پارسیوں کو بھی، اس کے بھی، اور نقاب گشائی کی شیواجی کے بت کی۔ تو غازی صاحب کی ذرا بے تکلفی تھی، انہوں نے کہا کہ پاٹل صاحب تو ایک لٹیرا تھا، تم اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے، جو ڈاکو اور لٹیرا تھا۔ اس نے کہا اپنی زبان میں، غازی صاحب تمہارے قرآن کے تو ہر صفحے پہ لاکھوں لیڈر لکھے ہوئے ہیں، یہاں لے دے کہ ایک ہے ڈاکو تھا، چور تھا، اور کسے بنانے ہیرو؟ تمہارے یہاں تو لاکھوں بھرے ہوئے ہیں، جسے چاہے ہیرو بنا دو۔ ہمارے یہاں تو ایک ہے، اسے چور کہو، ڈاکو کہو، اسی کو سراہیں گے ہم، آگے وہی ہیرو بنے گا۔ تو وہ یہی ہے کہ یہ امت آفتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ حدیث کو دیکھو تو بڑے بڑے محدث، تفسیر کو دیکھو تو بڑے بڑے مفسر، حضرات صوفیہ کو دیکھو تو بڑے بڑے امام تصوف کے، جنہوں نے دنیا کو رنگ دیا اور قلوب کی اصلاح کر دی۔ فقہا کو دیکھو تو استنباط کر کے ساری شریعت کو باغ و بہار بنا دیا اور گلدستے کی طرح پیش کیا۔ تو واقعی امت آفتابوں اور ماہتابوں سے بھری ہوئی ہے، اور علم سے کتب خانے بھر دیے اس امت نے۔ امام اوزاعی لکھتے ہیں کہ کثرت تصنیف کی خاصیت اس امت کی ہے، دنیا کی کسی قوم میں وہ تصنیفیں نہیں۔ آج میں کہتا ہوں عیسائیوں میں تصنیفیں ہو رہی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہو رہی، لیکن ان کی انجیل کا جو شباب کا دور تھا، جب بھی کسی کی تصنیف ہوئی، یہ قرآن کا غیر شعوری اثر ہے کہ سارے مصنف بن گئے، زبان کھول دی سب کی نطق عربوں نے آ کے جب کلام کیا تو سارے گویا بن گئے، عربوں نے آ کے جب علم پھیلایا تو سارے علماء بن گئے، تصانیف شروع ہو گئی۔ یہ در حقیقت فیض ہے قرآن کریم کا، شعوری اور غیر شعوری طور پر اس نے علم پھیلایا دنیا کے اندر۔ سب سے پہلے فرانس میں پہنچا ہے علم قرآن کا، اور وہ یہ کہ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی تو یورپ کے لوگ پڑھنے کے لیے آئے۔ فرانس سے بھی آیا لوتھر نامی ایک شخص ہے، وہ بہت ماہر ہو کر گیا، اس نے جا کے اسلامی فلسفہ پھیلانا شروع کیا، تو پادریوں نے فتویٰ دیا کہ تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا ہے، مگر اس کی آواز چل پڑی تھی، تو فرانس سے اسلام پھیلا ہے اور وہاں سے چلا اسلام، اور اس کے ہم خیال بنے ہزاروں۔ تو بہرحال یورپ ہو یا ایشیا ہو، قرآن کریم کی شعائیں جہاں بھی پہنچی علم پھیلتا چلا گیا، اور علم بھی ایسا کہ حضور کو فرمایا گیا ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اونچی تو علم الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم میرے سینے میں جمع کیے گئے، اور خاص جو آپ کے علوم تھے وہ الگ ہیں، پچھلوں کے علوم آپ امت آگے آئے گی وہ تو طفیل حضور کو۔ یہ علماء کہاں سے علم لا رہے ہیں؟ حضور کی جوتیوں کا تو صدقہ ہے، ان کے گھر کا تھوڑا ہی، اور پچھلوں کا جو علم ہے وہ آپ کے سینے میں آیا، اور آپ کو ذاتی طور پر جو علوم دیے گئے ہیں وہ بالکل علاوہ ہیں، جو بالکل نئے ہیں، جو نہ پچھلوں پہ کھلے نہ اگلوں پہ کھلے، وہ نبوت کے خواص ہیں۔ تو آپ کی ذات کو فرمایا گیا کہ اونچی تو علم الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم میرے سینے میں جمع کر دیے گئے۔ معجزہ دیا گیا تو کلامی، اب وہ قرآن کریم ہے جو تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کا دعویٰ، ہر چیز کی دلیل، زندگی کے ہر موڑ کی ہدایت اس کے اندر موجود۔ تو جامع ترین کتاب آئی جو علم سے لبریز ہے، یہ نہیں کہ فقط احکام سنا دیے گئے ہوں گے یہ کرو یہ نہ کرو، جو کرو گے اس کی علت بتلائے گی، کیا بنیاد ہے اس حکم کی، اس علت کے نیچے حقیقت رکھی کہ یہاں سے حقیقت چلی، اس حقیقت کے نیچے حکمتیں پوشیدہ ہیں جو اہل اسرار پر کھلتی ہیں۔ تو اوپر حکم ہے، نیچے حکمت ہے، اس کے نیچے علت ہے، اس کے نیچے حقیقت ہے، اور اس کے نیچے مصلحت ہے، اور پھر سب سے نیچے
اس حکم کا رابطہ ہے کسی نہ کسی صفت خداوندی، جو اس حکم پر چلے گا وہ اس صفت سے وابستہ ہوگا جو صفت اس حکم میں کام کر رہی۔ تو یہ حضور نے کتاب بولا کر دی کہ اس کے ذریعے سے علم بھی آیا، تعلق مع اللہ بھی پیدا ہوا، حقائق بھی روشن ہوئی، اور آدمی پہنچا دور تک۔ تو کتاب دی گئی تو علم بھی پہنچا۔ اچھا، دنیا میں یہ ایک عام بات ہے، بدیہی ہے کہ عملی چیز عامل کے ختم ہو جانے سے ختم ہو جاتی۔ عامل رخصت ہوا، اس کا عمل بھی رخصت ہو گیا، اب عمل باقی نہیں ہوتا۔ لیکن عالم اٹھ جائے تو علم ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے قیامت۔ وہ انبیاء علیہ السلام کو جتنوں کو معجزے دیے گئے وہ عملی تھے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ید بیضا انہیں دیا گیا، قمیص یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اعلان حدید کو لوہے پہ ہاتھ ڈالے تو موم ہو جائے داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، احیاء موتیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو مختلف معجزات ہیں مگر سب عملی ہیں۔ جب یہ حضرات رخصت ہوئے دنیا سے وہ معجزے بھی ختم ہو گئے۔ معجزہ ہوتا ہے دلیل نبوت، جب ان کی نبوت کی دلیل موجود نہیں تو آج تبلیغ بھی نہیں ہو سکتی۔ تبلیغ تو اس کی ہو جس کی حجت موجود ہے، کوئی دلیل نبوت کی نہیں۔ اس لیے آپ کو معجزہ دیا گیا کلامی کہ وہ علم ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما لیں وہ علم باقی رہے گا، وہ معجزہ ہے۔ تو دلیل نبوت موجود ہے، اس لیے مسلمانوں ہی کو حق ہے کہ دین کی تبلیغ کریں، اور کسی مذہب کو بھی حق نہیں۔ تو حجت ہی نبوت کی ان کے ہاتھ میں حجت ہے، اور یوں زبردستی لوگ مبلغ بن جائیں وہ الگ چیز ہے، مگر حجت و دلیل سے نہیں بن سکتے مبلغ، اس لیے کہ نبوت کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو بہرحال آپ کو معجزہ دیا گیا علمی اور کلامی، اور علم باقی رہتا ہے عالم کے پردہ کر جانے سے بھی عمل ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب معجزات جو دلیل نبوت سے ختم ہو گئے، علمی معجزہ باقی ہے، تو قیامت تک دلیل موجود ہے حضور کی نبوت کی، قیامت تک تبلیغ بھی ہوتی رہے گی اس کی۔ تو بہرحال اوتیت علم الاولین والآخرین فرمایا، اس لیے وہ علم منتقل ہو رہا ہے علماء کے ذریعے سے، اور علماء نے مدارس قائم کیے تو عالم اسباب میں مدارس ذریعہ، حضرات صوفیہ کے ذریعے سے باطنی دولت بٹ رہی، وہ قلوب کی اصلاح کر رہے ہیں، اخلاق درست کر رہے ہیں۔ جو حقیقی معنی میں صوفی ہیں، حقیقی معنی میں ربانی لوگ ہیں، وہ قلوب کو جگمگا رہے ہیں، نورانی کر رہے ہیں۔ نہ بنا ہوا مولوی کافی، نہ بنا ہوا صوفی کافی، وہ تو تسنع کرے گا۔ حقیقی معنی میں عالم ربانی اور حقیقی معنی میں صوفی حقانی ہو، وہ ایمان پھیلائے گا، نور پھیلائے گا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو آج مولوی اور صوفیوں کی لڑائی چل رہی ہے، یہ ادکچروں کی لڑائی ہے۔ صحیح معنی میں کوئی عالم ہو اس سے زیادہ صوفی کا قدردان نہیں، اور صحیح معنی میں صوفی ہو اس سے زیادہ عالم کا قدردان نہیں۔ ادکچرے نہ اس کی قدر کرے گا، اس کی لڑیں گے آپس میں۔ تو یہ ناتمامی اور کھوکھلاپن یہ ہے لڑائی کا ذریعہ۔ حقیقت کا سرا نہ ان کے ہاتھ میں نہ ان کے ہاتھ میں، اللہ ماشاء اللہ جو لوگ ربانی ہیں، حقائق کو سمجھے ہوئے ہیں، وہ کسی سے لڑتے بھیڑتے نہیں، وہ تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو بہرحال علم ظاہری پھیلا علماء کے ذریعے، علم باطنی پھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صوفیہ کے ذریعے۔ یہ قالب کی اصلاح کرتے ہیں، وہ قلوب کی اصلاح کرتے ہیں۔ حضور کی مجلس مبارک میں یہ دونوں کام ہوتے ہیں۔ ایک طرف مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ مستحسن، یہ غیر مستحسن، یہ روا ہے نہ روا، اور ایک طرف دلوں کی کڑے درست کی جا رہی ہیں کہ کیفیت دل میں یہ آنی چاہیے، وسوسہ یہ نہ آنا چاہیے۔ ہر ایک آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو حضرت حنظلہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا صدیق اکبر نے حنظلہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حنظلہ کا حال مت پوچھو، حنظلہ منافق ہو چکا ہے، اس میں ایمان باقی نہیں۔ یہ کیا بات، تو میں تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے، مجلس مبارک میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر جا کے تو رہتی نہیں، تو اگر یہ روگ ہے تو چلا اس کا علاج کریں۔ حاضر ہوئے،
صدیق اکبر نے واقعہ سنا حضرت حنظلہ کا. آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ یا حنظلہ ساعتاً فساعتاً، اے حنظلہ ساعت بساعت یہ کیفیات ہیں، اترتی بھی ہیں چڑھتی بھی ہیں، اس کا خیال مت کرو. تو کیفیات ہیں آنی جانی. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے سمندر دیکھا ہوگا، جب اس میں جزر ہوتا ہے پیدا، مد پیدا ہوتا ہے، تو کنارے لبریز ہوتے ہیں پانی سے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین کو نگل جائے گا، یہ سمجھ بھرا ہوا لبریز. اور جب اس کے اندر وہ بھاٹا ہوتا ہے جزر، تو میل ہر میل تک سمندر کے کنارے خالی، پانی کا وجود نہیں رہتا. فرمایا آپ نے کہ جب پانی میلوں تک نہ رہے، جب بھی پانی اتنا ہی ہے سمندر میں جتنا پہلے، اور جب کناروں پر لبریز ہو تب بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا. فرق اتنا ہے کہ جب موجیں اٹھتی ہیں تموج کا زمانہ تو وہ اونچا نظر آتا ہے، سکون ہو جاتا ہے تو نیچا نظر آتا ہے اتنا کو اتنا ہی. تو تمہارا ایمان ایک سمندر کی مانند ہے. میری مجلس میں رہتے ہو، اس میں موجیں اٹھتی ہیں تو چوگنا نظر آتا ہے، گھروں پہ جاتے ہو سکون ہو جاتا ہے، مگر ایمان اتنا کا اتنا ہی ہے جتنا میری مجلس. وہ سب خطرات نکل گئے اور سب اطمینان سے ہو کر آ گئے. ظاہر ہے کہ جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو دلوں کی کلیں درست کرنے کا مسئلہ تھا، کیفیات کا مسئلہ تھا. بعض حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں ایمان باقی نہیں رہا. فرمایا کیوں؟ کہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ایمان رہ ہی نہیں سکتا اس کے بعد. فرمایا کیا وسوسے ہیں؟ کہ دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جواب ملتا اللہ نے. آسمان کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے. ستارے کس نے بنائے؟ کہ اللہ نے. اس سے کلیہ قائم ہوتا ہے کہ ہر موجود کے لیے موجود کی ضرورت. کوئی چیز موجود نہیں ہوگی جب تک وجود دینے والا نہ ہو. تو اللہ بھی تو موجود ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کوئی موجود اس کا بھی ہوگا. جب یہ وسوسہ آ گیا تو ایمان کہاں باقی ہے؟ اور جب ایمان نہیں تو عمل کا کارخانہ بھی درم برم. عمل تو ایمان سے معتبر ہے، جب ایمان نہیں تو عمل کی طرف توجہ بھی نہیں ہو سکتی، امنگ ہی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا بس یہ ہے. ایک سوال فرمایا، اس وسوسے کو برا جانتے ہو یا اچھا؟ کہ یا رسول اللہ اتنا برا جانتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہونا گوارا ہے، مگر یہ وسوسہ گوارا نہیں. فرمایا دا کر سلیم الایمان بھی یہی تو ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو اس وسوسے کو برا کیوں سمجھتے؟ کافر میں یہ وسوسہ ہے وہ ہرگز برا نہیں جانتا، اس لیے کہ ایمان موجود. تو وہ ایمان ہی تو برا سمجھوا رہا ہے. کیسے کہہ دیا تم نے کہ ایمان نہیں؟ وہ سب پردے ہٹ گئے، علم روشن ہو گیا. یہ دلوں کی کلوں کا مسئلہ تھا، جائز و ناجائز کا مسئلہ، قلوب کی کیفیات کا مسئلہ تھا. حضور کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے صحابہ کی نگرانی فرماتے رہتے، گھروں میں کیا کر رہے ہیں. تو صدیق اکبر کے مکان سے گزر ہوا، اتنا آہستہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ کان لگا کے بھی سننا مشکل تھا. آپ آگے تشریف لے چلے، حضرت عمر کا گھر آیا، اتنا زور زور سے پڑھ رہے تھے کہ سارا محلہ گونج رہا تھا. اگلے دن جب دربار نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے کہ سنائی بھی نہ دے؟ عرض کہ رسول اللہ میں تو اس ذات کو سنا رہا تھا جو نہ بہری ہے نہ اندھی. وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو دلوں کی کھٹک سے واقف ہے، تو مجھے چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ دل دل میں پڑھتا جب بھی وہ سنتے. حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں اتنا زور زور سے پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ اوخذ الوسنان واطرد الشیطان، سوچوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا کہ اس گلی میں بھی قدم نہ رکھے. آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم ذرا آواز کو دھیمی کر دو، اور اے ابو بکر تم ذرا ابھار دو، اعتدال قائم ہو جائے. یہ جائز و ناجائز کی بات نہیں تھی، زور سے پڑھنا بھی جائز تھا، آہستہ پڑھنا بھی. دلوں کی کیفیت میں اعتدال پیدا کرنا تھا. اب معتدل جب ہی ہوتا کہ دونوں کو ہدایت فرمائی. تو ایک طرف مسائل بیان ہو رہے ہیں، ایک طرف دلوں کی کلیں درست ہو رہی. ایک طرف ظاہری احکام ہے حلال و حرام کے، ایک طرف باطنی احکام ہے. تو دونوں چیزیں برابر برابر چلتی تھی. اب احکام وہ تو علماء نے اختیار کیے،
اور قلوب کی کیفیات وہ صوفیہ نے اختیار کی. ان کے ہاں خانقاہیں بن گئی، ان کے ہاں مدرسے بن گئے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملازم ہیں. حقیقتاً کوئی عالم اس وقت تک صحیح معنی میں عالم عارف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ذکر اور مجاہدہ کر کے کوئی نورانیت قلب میں پیدا نہ کرے، اور کوئی صوفی اس وقت تک صحیح معنی میں صوفی نہیں ہوگا جب تک کہ سنت کی پیروی اس کے اندر نہ ہو اور جائز و ناجائز کے احکام کا علم نہ ہو. اب تصوف کے معنی تو رہ گئے باطنیت کے کہ علماء کیا جانے، تو باطنی علم سینہ بہ سینہ چلا رہا. کہ سینہ بہ سینہ کوئی نہیں وحی آئی تمہارے کو، وہی تو ہے جو حضور لے کر آئے. سینہ بہ سینہ کیا؟ قرآن کریم میں اس کی بنیادیں موجود ہیں. تو بہرحال علم ظاہری اور علم باطنی دونوں ضروری ہیں. تو عالم صحیح معنی میں ربانی نہیں بنے گا جب تک کہ قلب کو درست نہ کرے، اخلاق قلبی درست نہ ہو. اگر ایک عالم ہے، متکبر بھی ہے، حسید بھی ہے، حاسد بھی ہے، وہ علم اور زیادہ اس کا نقصان پہنچائے گا امت کو. اور اگر عالم ایسا ہے کہ اخلاق کا عقیدہ ہے، اس کے اندر غنا ہے، توکل ہے، اصلاح کا جذبہ ہے، وہ نفع پہنچائے گا. تو علم فائدہ پہنچاتا ہے اخلاق کے راستے سے. اسی لیے اخلاق درست کیے جاتے ہیں مستقلاً. ہمارے یہاں دیوبند میں بھی یہ طریقہ تھا کہ جب فارغ التحصیل ہو جاتا تھا تو میری طالب علمی کے زمانے تک یہ دستور تھا کہ سند نہیں دیتے تھے جب تک جماعت کے کسی بزرگ کے پاس رہ کر اپنے قلب کی اصلاح نہ کرائے اور اپنے اخلاق درست نہ کرائے، سند نہیں دیتے تھے. اب ذرا عام ہو گئی چیز، اس بات سے ہر قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. جنہوں نے اصلاح کرا لی وہ تو صاحب باطن ہے، جنہوں نے کی وہ صاحب بطن ہے دونوں ایک ہی مادے. تو بہرحال دونوں چیزیں جمع ہونی ضروری ہیں. تو یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، ظاہر اور باطن ایک ہی چیز کا ہے. رضائی کا ایک استر اوپر کا ہے، ایک نیچے کا ہے، بیچ میں روئی بھری بھی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ استر وہ رضائی نہیں ہے، اوپر کا استر رضائی، مجموعہ مل کے رضائی. جب تک مجموعہ نہیں ملے گا گرمی نہیں پہنچے گی. تو دونوں علوم کا جمع کرنا ضروری ہے. اس بات سے آپ نے تاکید فرمائی اور قرآن کریم میں حکم فرمایا گیا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی دور کرو، باطنی گناہوں کو بھی دور کرو. ظاہری گناہ ہیں افعال کے، باطنی گناہ ہیں اخلاق کے. تو ظاہری افعال کو بھی ٹھیک کرو، باطنی اخلاق کو بھی ٹھیک کرو. اخلاق وہ منزل بیج کے ہیں. بیج اگر صحیح ہے تو درخت صحیح نکلے گا، اور بیج اگر کیکر کا ہے تو کانٹے دار درخت نکلے گا، اس پہ آم لگنے سے رہا. اس واسطے بیج کو درست کرو، اخلاق درست کرو. تو دونوں کی برابر تاکید کی گئی. تو ہمارے مولانا نے فرمایا تھا کہ کچھ علم کے بارے میں کہا جائے. اس بات سے چند باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، جس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ شیئر کر. خالی پیٹ سے اتنا ہی کہا جا سکے گا. دعا بتا دیجیے اس سلسلے میں بھی. ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.